السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں، دین اسلام کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ تو اب تک 16 خصوصیات ہمارے سامنے ہو چکی ہیں۔ تو 17ویں خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ اسلام نے دعوت اللہ اور دین کی تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ یہ دنیا کے ہر شخص کا حق ہے، اس سے کسی کو محروم رکھنا درست نہیں ہے۔ اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ سب کو بھلائی کا حکم دو، سب کو بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، نیکی اور تقوی پر آپس میں تعاون کیا جائے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور دوسرے میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ کما یحب لنفسہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واضح رہے کہ دعوت اللہ حسب استطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے، اس سے کسی صورت مفر نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی، بخاری میں بعض روایتوں میں لاخیہ کی جگہ پر لجار ہی بھی ہے، تو جار میں پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم ہوگا، اور سب کے لیے جو ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ ایک روایت میں بلغوا انی ولو آیۃ، بخاری میں ہے، میری جانب سے ایک بات ہی صحیح، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ آل عمران 104۔ دوسری طرف دین کو لوگوں سے چھپانے اور اس کی تبلیغ نہ کرنے والوں کو اللہ نے سخت ترین عذاب کی دھمکی دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود ہے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اسلام امن و سلامتی اور پیار محبت کا پیغام دیتا ہے۔ تمام انسانوں کو جنت دلانا اس کا ہدف ہے۔ یہاں ہر شخص کو پورا حق حاصل ہے کہ اس دین کو کما حقہ سمجھے اور کسی طرح کی کوئی پابندی، کوئی شرط اور کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے سب سے زیادہ حریص تھے۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اذیتیں جھیلی ہیں، نفسیاتی اور جسمانی ہر طرح کی تکالیف برداشت کی ہیں۔ یہودیوں، مشرکوں اور منافقوں کی جانب سے طرح طرح کی تہمتوں کا سامنا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنے ان دشمنوں کے ساتھ رحمت، شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ دعوت دین کے لیے پیدل چل کر طائف گئے۔ طائف کے پہاڑی راستوں سے جانا آنا اور 90 کلومیٹر کا فاصلہ پیادہ طے کرنا آسان کام نہیں ہے۔ وہی پہاڑی راستہ سے 90 کلو ہے، اور سیل کے راستے سے جائیں گے تو 120 کلومیٹر ہے۔ پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کامیابی بھی نہیں ملی، کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی، بلکہ پتھروں سے مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ ان کے بعد صحابہ نے دعوت دین کی کمان سنبھالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور محض 25 سالوں میں روئے زمین کے آدھے حصے تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس راستے میں انہوں نے جان و دل اور مال و متاع کی بے دریغ قربانیاں دیں، اور اسی وجہ سے یہ زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔
یہ اسلام کی 17 نمبر کی خصوصیت ہے۔ 18ویں اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ جس فطرت سلیمہ پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اس سے اسلام متصادم نہیں ہے، ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر متفق ہے۔ اور یہ اسلام کی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس سے آگاہی کے بعد لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اسلام سے عدم قناعت اور نفسیاتی الجھن کی وجہ سے برگشتہ ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے کہ جس کے مختلف رنگ و نسل اور مختلف معیار کے پیروکار روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف ہو رہی سازشوں، تہمتوں اور الزامات کو بے اثر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، آراستہ اور مزین کر دیا ہے، جبکہ کفر و گناہ اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ الحجرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متفق علیہ روایت ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ الفاظ دوسرے روایتیں، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جداء۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ متفق علیہ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے حق و ہدایت کی متلاشی لوگوں کے لیے اسلام کو محبوب بنا دیا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان روم کے نصرانی بادشاہ ہرقل کے پاس شام گئے تو ہرقل نے ان سے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کئی سوال کیے، اور دلچسپ گفتگو عمل میں آئی۔ اس کے تذکرہ میں اب کرتا ہوں، بخاری کے اندر حدیث ہرقل میں موجود ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں۔ ہرقل نے نبوت کے دعوے سے پہلے یہ سوال کیا تھا ہرقل نے کہ نبوت کے دعوے سے پہلے کیا ان پر جھوٹ کا الزام تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے اعلیٰ حسب و نسب والے ان کے پیروکار ہیں یا قوم کے کمزور و ناتواں لوگ؟ یہ سوال کیا ہے تو جواب دیا ہے ابو سفیان نے۔ تو اس جواب پر اس نے پھر تبصرہ بھی کیا ہے ابو سفیان نے، ہرقل نے، اور تبصرہ اس کا بڑا عالمانہ اور فاضلانہ تبصرہ ہے۔ اس لیے جو پڑھنا چاہے تو اس کو ضرور بخاری پڑھنا چاہیے، اور میرے لنک پر جو ہے وہ حدیث ہرقل کی تشریح موجود ہے، افکار جو میرا لنک ہے اس پہ آپ کو مل جائے گا۔ ہرقل ان کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ تو ابو سفیان بڑھ رہی ہے۔ ہرقل کیا اپنے دین سے نالاں ہو کر کوئی مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان نہیں۔ ہرقل تمہیں وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، نماز پڑھو، صدقہ دو، پاک دامنی اپناؤ، صلہ رحمی کرو۔ ہرقل اگر تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے تو وہ میرے اس تخت کے مالک بن جائیں گے۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر پی لیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ پورا قصہ میں نے بتایا، حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے، باب بدیع الوحی کے اندر شروع میں۔ ہرقل کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ دین صحیح ہے، اگر اسے اپنی قوم کا ڈر نہ ہوتا، اپنے اقتدار کی خواہش نہ ہوتی تو قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن ایسے ہدایت نہیں ملتی ایسے شخص کو۔ ایک شخص تخت بھی چاہتا ہے، دنیا بھی چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے ہدایت بھی مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی گواہی بہت سے لوگوں نے دی ہے دوسرے میں۔ ایک فرانسیسی مستشرق ہے، مورخ ہے، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی ثقافت کو جو مال و دولت اور اثر و رسوخ حاصل ہوا وہ کسی بھی دور میں حاصل نہیں ہوا، بلکہ آج تک دلوں پر اس کا تسلط باقی ہے، اس نے کہا ہے، جبکہ دوسرے ادیان اس سے قدیم ہونے کے باوجود بھی دن بدن انحطاط کے شکار ہیں۔ دوسرا ایک مستشرق ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا،
اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو مومن اور غیر مومن سب پر یکساں اثر ڈالتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ بلا واسطہ انسانی دلوں کو اپنا گرویدہ بناتا ہے۔ اسلام کی اسی جادوئی کشش کی وجہ سے غیر مسلم دانشوران بھی اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے یہ عیسائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر ہدایت دی ہے، آخر میں اپنے اسلام کا اس نے اعلان کر دیا ہے۔ ایک 19ویں اسلام کی جو خصوصیت ہے تو آج کے دور میں ضرور اس کو جو ہے آشکارا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسلام امن و سلامتی اور پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے اور ہر طرح کی دہشت گردی کا مخالف ہے۔ اسلام کے خلاف جو آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسلام شانتی کا پیغمبر ہے، پوری انسانیت کے لیے امر و رحمت کا سفیر ہے۔ مسلمانوں کا تحیہ ہی سلام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، السلام بھی ہے۔ ہماری آخری منزل جنت بھی دارالسلام ہے۔ الغرض اسلام پیکر سلم و سلام ہے، رہبر امن و امان ہے، انسان ہی نہیں تمام حیوانوں اور پیڑ پودوں تک کے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، رحمہ، میں لعن طعن کرنے والا نہیں بلکہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اسلام سبھی کی سلامتی کا خواہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحم دل تھے، ان پر شفقت کے حریص تھے، ان کی تکلیف و پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اسلام مسلمانوں کو تمام شعبہ حیات میں رحیمانہ برتاؤ پر ابھارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم اللہ الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے تمام احکام کی بنیاد فوز و فلاح، خیر و برکت اور رحمت و شفقت پر ہے۔ انسانی سماج میں امن و امان کا قیام اس کا عظیم ہدف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل مند دو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے باز رہو گے۔ اسلامی شریعت میں دہشت گردی، عام لوگوں کو خوفزدہ کرنا، ان کی پراپرٹی پہ ظلم و زیادتی، بے گناہوں کا قتل، زمین میں کسی بھی طرح کا فساد صرف سے حرام ہے، یہاں تک کہ ایک بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمومن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مومن وہ ہے جس سے دوسروں کی جان و مال و مامون ہوں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنے جامع میں اور بھی جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس سلسلے میں غیروں نے اس کی گواہی دی ہے۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، سلامتی اور رواداری اور ہم آہنگی کی دعوت دیتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں امن قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری بتاتا ہے۔ یہ ایک نصرانیت کا پیروکار ہے یہ شخص، اور اپنے عقیدے سے مطمئن نہیں تھا، یہ نہیں تھی یہ، اور
بدھ مت اور ہندو مت وغیرہ کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد مشرف اسلام ہوئی، خاتون ہیں یہ، ہماری ایلیفیر یا نصرانیت کی پیروکار تھیں یہ، لیکن جب انہوں نے مطالعہ کیا، اسلام کو گہرائی سے پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اسی پر بس کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔